اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر اور میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ۔ جناب علامہ نجم الحسن نقوی صاحب تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گے۔ اور آج 7 ذی الحج ہے۔ 7 ذی الحج سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا روز ہے۔ مسلسل پروگرام کافی ہفتوں سے انسان کامل پہ ہو رہا ہے، اور پچھلے پروگرام میں اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ آج کا پروگرام انسان کامل کے عنوان سے آخری پروگرام ہوگا، اگرچہ یہ بحث اتنی لمبی اور یہ موضوع اتنا کشادہ ہے کہ اس پہ اور کئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں۔ جو صاحبان انسان کامل کے متعلق مفصل مطالعہ فرمانا چاہیں وہ شہید مطہری کی کتاب، امام خمینی کی کتاب اور بھی بزرگان نے انسان کامل پہ لکھا، ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے علم میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں اور اس موضوع کی باریکیوں اور دقت جو ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج بھی ہم اگرچہ انسان کامل کے عنوان سے کسی حد تک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس موضوع کو سم اپ کریں گے، لیکن چونکہ یہ پروگرام مصادف ہو گیا سرکار حضرت امام محمد باقر کی شہادت سے، لہٰذا آپ کا تذکرہ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ انسان کامل کے مصادیق کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو مسلسل اس بات کو عرض کیا جاتا رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کامل سے مراد وہ ایسا انسان ہے کہ جس کے متعلق اللہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کامل رہے، یعنی جو اللہ رب العزت جس طرح ایک انسان کو کما حقہ ہے اس طرح کا دیکھنا چاہے تو ایسے انسان کو انسان کامل جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی ذات توحید کا حقیقی معنوں میں پیرو۔ ذات توحید نے جو فرمایا، جس پہ حقیقی معنوں پہ جس شخصیت نے عمل کیا اور سر منہ بھی انحراف اس سے نہ ہوا نہ اس نے کیا، ایسی ذات کو انسان کامل کہا جاتا ہے۔ اگرچہ باقی لوگوں کے لیے بھی یہ یقینی طور پہ موجود ہے کہ وہ اس انسان کامل کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں اور اس کی سیرت اور اس کی زندگی پہ وہ مسلسل عمل کر کے اپنے اندر ایسی صفات پیدا کریں کہ جو انسان کامل کی طرف انسانوں کو لے جا سکتی ہے۔ لیکن جب ہم انسان کامل کہتے ہیں تو ہماری مراد ایسی ذوات ہیں کہ جو ذوات نمونہ عمل قرار پاتی ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ اس بات کو بھی کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا کہ اگر کوئی واقعاً اس کائنات میں انسان کامل ہے اور اسوہ حسنہ ہے تو وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके जानशीन बरहक हज़रत अली और फिर ये सिलसिला चलते चलते इमाम ज़माना तक पहुँचता है। यानी अली से लेके महदी तक के मासूमीन हकीकत में परतौ-ए ज़िंदगी मुस्तफ़ा है। यानी इनके दौर में अगर कोई बंदा देखना चाहे कि पैगंबर गिरामी की सीरत क्या थी, तो हर दौर के मासूम की ज़िंदगी बिल्कुल पैगंबर गिरामी के नक्शे कदम पे है। और जिस तरह पैगंबर गिरामी की ज़िंदगी में भी सरे मुँह इन्हिराफ का एहतिमाल देना भी जो है वो जुर्म और गुनाह है, इसी तरह मासूमीन की ज़िंदगी भी अपने अपने दौर में पैगंबर गिरामी की सीरत से सरे मुँह भी इन्हिराफ नहीं था, ना कुरान से ना सीरत पैगंबर से। सरकार हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं उसवाए हसना में से एक उसवाए हसना है। सरकार हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर के दौर में आप वो ज़ात थीं कि जिन्होंने पैगंबर गिरामी की सीरत पे हकीकी मानों में अमल किया और जो वाक़अन कुरान की तालीमात के ऐन मुताबिक जिसकी हस्ती जिसकी ज़िंदगी थी वो सरकार हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तफसील से गुफ्तगू इस पे जनाब अल्लामा फ़िदा बुखारी करेंगे, लेकिन मैं एक वाक़या सिर्फ आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। आमतौर पे एक तसव्वुर जो है वो बन चुका है कि बाज़ लोग इबादात की तरफ ज़्यादा माइल हो जाते हैं और बाज़ लोग मामलात की तरफ ज़्यादा माइल हो जाते हैं। कुछ लोग दीन को ये समझते हैं कि जितनी इबादात ज़्यादा की जाएं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये चीज़ें जितने काम किए जाएं वो यानी जितनी इबादात ज़्यादा की जाए वो इंसान जो है वो अच्छा इंसान और दीनदार होता है। और बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये नमाज, रोज़े, ये मामलात जो हैं ये तो एक कुछ मखसूस लोग जो हैं उन्हीं के लिए है। अगर इंसानियत की खिदमत की जाए और दुनिया में रह के इंसानियत की खिदमत की जाए तो यही दीन है। लेकिन इंसान कामिल वो होते हैं कि जो इबादात के दर्जे पे भी इस तरह फाइज होते हैं कि जब मुसल्ला इबादत पे जाते हैं तो यतमलमल तमलमुल सलीम उनकी हालत होती है, वह यबकी बुका अल हज़ीन, और जब वो काम करते हैं तो यहूदी के बाग में मजदूरी करते हुए नज़र आते हैं। अपने हाथ से कमाई जो है वो अपने घर में अपने बाल बच्चों की परवरिश करते हैं। इसी की मिसाल और लोगों की ज़हनियत, चूँकि इमाम का एक काम यह भी होता है कि लोगों की ज़हनियत जो है उसको ठीक किया जाए, मुआशरा जो है उसको सही रहनुमाई की जाए। वो मुआशरा ऐसा ही मुआशरा था कि जिस मुआशरे में लोग इबादात की तरफ ज़्यादा माइल थे और तसव्वुफ़ की तरफ लोग रागिब हो रहे थे कि इबादात जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए और बड़ी चीज़ें जो है। सरकार हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कड़कती धूप में, जबकि कहा यह जाता है कि मौला थोड़े से जसीम भी थे, ऐसे आलम में कड़कती धूप में मौला अपने एक गुलाम के साथ सामान्य किशावर्जी खेती बाड़ी की के आलात जो है उनको लेकर कड़कती धूप में बाहर निकल रहे थे। अपने बागात में और अपनी ज़मीन पे किशावर्जी करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए सरकार जो है वो कड़कती धूप में जब बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त बेजामे खुद एक माइल बेतसव्वुफ़ मोहम्मद इब्ने मुनकदिर एक शख्स जो है वो सामने आया और उसकी जब नज़र मौला पे पड़ी कि ये कड़कती धूप में काम काज के लिए बाहर निकल रहे हैं तो उसने देख के सवाल किया। वो देख के कहता, मौला आप, यानी आपका ख़ानदान तो हमेशा इबादात जो है उसकी तरफ माइल होता था, आप जा रहे हैं हुसूल दुनिया के लिए? शायद मौला निकले ही इसलिए थे कि इस जैसे शख्स और इन जैसी फ़िक्र के रखने वालों की इस्लाह की जा सके। हज़रत ने फरमाया कि अगर तो मैं इस कड़कती धूप में ये जो सामाने किशावर्जी लेके जा रहा हूँ, ये खेती बाड़ी के जो आलात लेके जा रहा हूँ, अगर तो मैं अपने बाल बच्चे के रिस्क के लिए जा रहा हूँ तो यकीनन मेरा निकलना ऐने इबादत है। और अगर मेरे बाल बच्चे के पास रिस्क है और मैं इसलिए निकल रहा हूँ कि उनके यहाँ वुसअत रिस्क आ जाए,
تو پھر بھی میں فی سبیل اللہ ہوں، اللہ ہی کے راستے پہ ہوں۔ اگر میرے بال بچے کے پاس وسعت رزق ہے اور میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں جا کے زیادہ جو ہے وہ رزق جو ہے اس کا حصول کروں، تاکہ غربا مساکین جو ہے ان کی مدد کروں اور صلہ رحمی کروں، تو تب بھی میں فی سبیل اللہ ہوں، اللہ کے راستے پہ ہوں۔ معصوم بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ خالی مسجدوں میں بیٹھ کے یا گھروں میں بیٹھ کے مصلی پہ عبادات کرنا ہی دین نہیں، بلکہ اپنے بال بچے کو پالنا، اپنے بال بچے کے لیے سہولیات کا فراہم کرنا، اور اگر بال بچے کے پاس سہولیات بھی موجود ہیں تو صلہ رحمی کے لیے حصول رزق اور غربا اور مساکین کے لیے جو ہے وہ حصول رزق، یہ دنیا کی طلب نہیں بلکہ یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ ہی کا راستہ ہے، تاکہ ہر بعد میں آنے والا اس بات کو محسوس کرے کہ معصومین کی سیرت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کیا جائے، اور اپنے ہاتھ سے کام کاج کر کے اپنے بچوں کے لیے وسعت رزق تلاش کیا جائے، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، غربا اور مساکین کی مدد کی جائے۔ یہ عین دین ہے، دین کے خلاف نہیں ہے۔ جناب قبلہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ سرکار حضرت امام محمد باقر انسان کامل، دو باتیں ہیں، امامت اور انسان کامل۔ یقیناً سرکار حضرت امام محمد باقر کے حوالے سے ابتدا میں کچھ بات آپ فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد آگے چل کے گفتگو ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محترم ناظرین، آپ کی سلام عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پڑھنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے، قل کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوالی انداز ہے۔ ظاہر ہے کہ جو علم رکھتے ہیں ان کا مرتبہ اور منزلت اور ہے، اور جو علم نہیں رکھتے ان کی بات اور ہے، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے انسانی اذہان کو متوجہ کیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علم والے غیر علم والوں سے برابر ہو سکیں۔ تو آج جس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ ان کا لقب بھی باقر العلوم ہے، یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والے، علوم کو اس کی انتہا تک پہنچانے والے۔ وہ ہستی 57 ہجری، اب دو روایتیں ہیں، یکم رجب یا 3 صفر کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی شہادت ہے 7 ذوالحجہ 114 ہجری۔ اس طرح آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ بھی 57 برس ہے۔ آپ کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کی والد گرامی ام عبداللہ بنت امام حسن علیہ السلام، تو اس طرح سے آپ دونوں جانب سے علوی بھی ہیں، فاطمی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، نجیب و طرفین ہیں، یعنی دونوں جانب سے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ فاطمی اور علوی ہے۔ اپنے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ 38 سال تک آپ رہے، اور جب آپ کے والد گرامی کی شہادت ہوئی ہے 25 محرم 95 ہجری میں، اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 38 سال، اور مدت امامت ہے آپ کی 19 سال آپ عہدہ
امامت پر فائز رہے ہیں، اور آپ کے بہت سارے القابات ہیں جن میں باقر ہے، شاکر ہے، ہادی ہے اور شبیہ ہے۔ شاکر یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ، ہادی یعنی ہدایت کرنے والا، اور شبیہ یعنی چونکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا چہرہ مبارک ملتا تھا، تو اس لیے آپ کو شبیہ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، شبیہ۔ اور آپ کے شاگردوں میں بہت سارے علماء کرام اور محدثین اور جو بعد میں برادران اہل سنت کے امام ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ کیسان سجستانی اور ابان ابن تغلب، جابر ابن یزید جوفی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، زیاد بن منذر، یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جو آپ کے شاگرد تھے، اور بعد میں انہی میں سے بعض لوگ جو ہیں امام جعفر صادق کے بھی شاگردوں میں رہے ہیں۔ اور جو علمی تحریک کے بانی ہیں رسول پاک کے بعد، اگرچہ اس کو کمال تک امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہنچایا اس حوزہ علمیہ کو اور اس علمی تحریک کو، جس میں 4000 کے قریب شاگرد تھے، لیکن اس پودے کو امام محمد باقر علیہ السلام نے ہی لگایا، جس کو امام جعفر صادق نے سینچا اور اس کو پروان چڑھایا۔ آپ کے زمانے کے جو خلیفہ تھے بنی امیہ کے، اور بنی امیہ کے چونکہ بنی عباس تو بعد میں آئے ہیں، ولید بن عبد الملک، یہ سن 86 ہجری سے 96 ہجری تک یہ رہا ہے، یہ مروان کا بیٹا ہے۔ تو اس کے زمانے میں اسلامی ملک کی سرحدیں کافی پھیلی ہیں، اور اسی زمانے میں اس کا وہ گورنر تھا حجاج ابن یوسف، جو کوفہ اور بصرہ کا گورنر تھا، اور اس نے بہت سارے شیعوں کو چن چن کر قتل کیا، اور اتنا بڑا ظالم تھا یہ شخص کہ جس کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ یہ اتنا ظالم شخص تھا کہ اگر اس کے گناہ ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں پوری امت محمدیہ کے گناہ ڈال دیے جائیں تو اس کا پلڑا بھاری نظر آئے گا، یعنی ایسا یہ لائن شخص تھا۔ اور تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب شیعوں کو اس نے قتل کیا۔ اپنا جو اس کا دور تھا یہ تقریباً 9-10 سال کا، تو اس کی جیل میں 50,000 لوگ تھے کوفہ میں، اور جس میں 16,000 خواتین تھیں۔ تو جس ظلم کے انداز میں اور جس طرح اس نے قتل و غارت کی، واقعی تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہ آپ بات کو کنٹینیو کریں گے یہیں سے، مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے حوالے سے، لہٰذا حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔